السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اسٹرابیریز کو لمبے عرصے تک فریج یا فریزر میں محفوظ کرنے کا طریقہ۔ تو آج کل اسٹرابیریز جو ہیں وہ مارکیٹ میں بہت سستی اویلیبل ہیں، تو اس لیے آپ ان کو خرید کر لائیں اور پورے رمضان کے لیے ان کو محفوظ کر لیں۔ سحری و افطاری میں ان کے مشروبات آپ بنائیے، اور یہ وٹامن سی سے بھرپور پھل ہے، اس لیے پیاس کی شدت کو بہت حد تک کم کرتا ہے۔ 1 کے جی اسٹرابیریز لے لی تھی میں نے، اور اس کو آپ اچھے کھلے پانی میں 2 سے 3 دفعہ واش کریں، کیونکہ کچھ اس میں ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ نکل جائے گی۔ میں نے 1 یا 2 ڈراپس اس میں ونیگر کے بھی ایڈ کر لیے تھے۔ تو اچھے سے اس کو واش کر لیں۔ اگر آپ نے 2-4 دن میں یوز کرنی ہے تو اس کے گرین جو پتے ہیں اس کو آپ ریموو کر دیں۔ تو میں نے جو کہ ان کو زیادہ ٹائم کے لیے فریز کرنا ہے تو اس لیے میں نے یہ ریموو نہیں کیے، جب مجھے یوز کرنا ہوگا تو تب میں ریموو کر لوں گی۔ اچھے سے ان کو واش کر کے زپ لاک بیگز ہیں تو بیسٹ ہو جائے گا، ورنہ پولیتھین بیگز میں بھی آپ ان کو اسٹور کر سکتے ہیں۔ چھوٹے سائز کے زپ لاک بیگس میں نے لے لیے تھے، تاکہ جو آپ اسموتھیز وغیرہ بناتے ہیں یا اس کا جو آپ مشروب بناتے ہیں یا کسی ڈرنک میں اس کو ایڈ کرتے ہیں تو اتنی کوانٹٹی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو باقی آپ اپنی فیملی کے حساب سے اس کے جو ہے پیکٹس بنا لیجئے۔ تو 3 جو ہے میں نے اس کے پیکٹس بنائے تھے زپ لاک بیگز میں، اور ایک باکس میں بھی میں نے ان کو فریز کر لیا ہے۔ اور یہ ہے کہ آپ افطار میں، سحری میں اس کو ضرور شامل کریں اپنی خوراک میں۔ اسموتھیز بنائیے، اس کے مشروبات بنائیے۔ تو انشاءاللہ میں آگے ضرور شیئر کروں گی اس کی ریسیپی اسٹرابیری کی، کیونکہ بچوں کو بھی بہت پسند ہوتی ہے، تو اس لیے انشاءاللہ فیوچر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ تو اس طرح سے میں نے جو پیکٹس بنا لیے اور باکس اس کو اچھے سے بند کر لیا، اور اس کے بعد میں اب ان کو فریزر میں رکھ دوں گی، اور آرام سے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پورا رمضان۔ تو جی نیکسٹ ریسیپی ہے میری منٹ لیمنیڈ کیوبس۔ یہ کیوبس جو ہوتے ہیں ان کو آپ اگر 7 اپ میں ایڈ کریں گے تو منٹ مارگریٹا بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو لیمو پانی میں ایڈ کریں گے تو وہ بھی بہت مزے کا ٹیسٹی سا ڈرنک، ریفریشنگ سا ڈرنک بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی ڈرنک، سافٹ ڈرنک کے اندر اس کو ایڈ کر سکتے ہیں۔ سادے پانی میں بھی ایڈ کر کے آپ پی سکتے ہیں، وہ ڈیٹاکس واٹر کا کام کرے گا۔ تو میں نے آدھا کلو لیمن لے لیے تھے، اور ایک بنچ جو میں نے منٹ کا لے لیا تھا۔ لیمنس کو جو ہے میں نے اچھے سے واش کر کے 2 حصوں میں کاٹ لیا، اور اس کے بعد اب میں ان کو اسکویز کر رہی ہوں۔ آپ لیمن اسکویزر سے بھی اسکویز کر سکتے ہیں، لیکن اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اچھے سے ان کا سارا جوس نکل آتا ہے، تو میں نے اسی طرح سے سارے لیمنس کا جوس نکال لیا۔ منٹ کا جو بنچ ہے میرے پاس، اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ ہمیں ریموو کرنی ہوں گی۔ تو میں نے ایک بول لے لیا، اور اس کے جو ہے صرف میں نے پتے الگ کیے۔ آرام سے آپ اس کو، کیونکہ یہ بہت فریش تھا تو بہت ایزیلی اس کی جو ہے پتیاں الگ ہو گئی۔ آرام سے میں نے ساری اس کی پتیاں جو ہے وہ ڈنڈیوں سے الگ کر لیں، اور اس کے بعد اس کو اچھے سے میں 2 سے 3 پانیوں میں نے واش کر لیا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ریت اور ڈسٹ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بالکل صاف ستھرا سا کر لیں، دھو کے 2-3 پانیوں میں۔ اور اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت ہوگی ایک بلینڈر جگ کی۔ واش کی ہوئی جو منٹ لیوز تھے وہ میں نے اس جگ میں ایڈ کر دیے، اور جو لیمن کا جوس نکالا تھا اس کو پھر ہم اسٹرین کر لیں گے، تاکہ جو بیج ہیں وہ آرام سے الگ ہو جائیں، اور ہمیں صرف جوس چاہیے جس کو ہم نے ان پتیوں کے ساتھ بلینڈ کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر میں نے اچھے سے اس کو لیمن جوس جو تھا اس کو میں نے اسٹرین کر لیا، سارے بیج جو ہیں وہ الگ ہو گئے، اور پھر اس کو میں نے بلینڈ کر لیا۔ بہت اچھا سا یہ پیسٹ سا ریڈی ہو گیا تھا۔ تو اگر آپ اس میں کالا نمک ایڈ کریں گے تو اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ مزے کا ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آدھی چمچ یا آدھی سے بھی تھوڑی سی کم میں نے اس میں کالا نمک جو ہے وہ ایڈ کر لیا تھا۔ تو ہمارے پاس یہ منٹ لیمنیڈ جو ہے یہ ریڈی ہو گیا تھا۔ پانی اس میں نے بالکل بھی ایڈ نہیں کیا۔ اب مجھے ایک آئس کیوب ٹرے چاہیے تھی، تو میں نے وہ لے لی، اور اس کے اندر میں یہ سارا مکسچر جو ہے وہ ایڈ کر دوں گی، اور پھر اس کو ہم فریز کر لیں گے۔ اوور نائٹ میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا۔ اس سے بہت ریفریشنگ ڈرنک تیار ہوتا ہے، اور رمضان میں چونکہ بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، تو اگر آپ سحری میں بھی اس کو پئیں گے پانی میں ایڈ کر کے، یا کسی بھی ڈرنک میں، تو تب بھی یہ بہت ریفریشنگ ہوتا ہے۔ اور افطار میں تو خیر بہت سے آپشنز ہوتے ہیں ڈرنکس کے، تو ہم کسی بھی ڈرنک میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ منٹ اور لیمن دونوں ہی بہت اچھی چیزیں ہیں، پیاس کو بہت کم کرتی ہیں۔ تو یہ دیکھیے میرے جو منٹ لیمنیڈ کیوبس تھے یہ اچھے سے فریز ہو گئے ہیں۔ تو بس میں نے ایک زپ لاک بیگ لے لیا تھا، اور اس میں ان کو ایڈ کیا، اور بس پھر اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا۔ تو یہ ہے کہ یہ رمضان کا پہلا عشرہ تو چلیں گے، اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ نئے بنا لوں گی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ رمضان میں آپ یہ ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، بہت سا ٹائم بچ جاتا ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اینڈ ٹرائی اٹ اینڈ لیٹ می نو ہاؤ اٹ ٹرنڈ آؤٹ فار یو۔
رمضان المبارک آنے والا ہے اور رمضان میں لیمو جو ہے وہ بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کروں گی جس سے آپ لیمن کے جوس کو مہینوں یا سالوں تک بھی سیو رکھ سکتے ہیں اور جب چاہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے لے لیے ہیں 1 کلو لیمو۔ آج کل لیمو بہت سستے آ رہے ہیں اور بالکل فریش ہیں، اس لیے ان میں جوس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں نے 1 کلو لیمن لیے ہیں، آپ اپنی فیملی کے مطابق جتنے آپ کے فیملی ممبرس ہیں اس حساب سے ہی لیمن لے کے تو یہ ریسیپی آپ بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے لیمو کو ایک کھلے برتن میں 2-3 پانیوں میں واش کر لیں گے۔ لیمو پہ کچھ ڈسٹ وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے، پتے ہوتے ہیں، ان کو اچھے سے صاف کر لیں اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لیمن ہیں۔ آج کل سیزن ہے تو بہت فریش لیمن جو ہے وہ مارکیٹ میں مل رہے ہیں، تو لیمن کو واش کر لیا۔ اب ہم ان کو 2 ٹکڑوں میں کاٹ لیں گے۔ ویڈیو کے اینڈ میں آپ کے ساتھ لیمن کی ایک ڈرنک کی ریسیپی بھی شیئر کروں گی جو اسی ریسیپی سے ہی بنے گی، اور یہ ہے کہ وہ آپ افطار میں بنائیے گا، سب کو بہت پسند آئے گی۔ اور یہ لیمن جو ہے وہ میں نے 2 حصوں میں کاٹ لیے ہیں۔ اب ہم ایک شیشے کا باؤل لے لیں گے اور لیمن کو سکویز کریں گے۔ لیمن سکویز کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو آپ اس ٹول سے کر سکتے ہیں لیمن کو سکویز، اس سے مجھے لگتا ہے کہ اس سے نا رس جو ہے نا وہ ٹھیک طرح سے نہیں نکلتا، بٹ میں نے پھر بھی ویڈیو میں دکھانے کے لیے کہ کچھ لوگ اسی سے لیمن کو سکویز کرتے ہیں، اور کچھ لیمن میں نے اس سے سکویز کر لیے اور کچھ جو ہیں وہ میں نے جو دوسرا طریقہ ہے ہاتھوں سے کر لیے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ 1 kg لیمن جو تھے ان کا میں نے رس جو ہے وہ نکال لیا۔ اب یہ دیکھیے ابھی بیج ہیں اس میں، تو اس کو ہم ابھی اسٹرین کریں گے، اور لیمن کے جو چھلکے ہیں ان کو بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا، اس سے آپ ڈیٹاکس واٹر پکل کچھ بھی بنا سکتے ہیں، وہ میں آپ سے آگے شیئر کروں گی انشاءاللہ ضرور۔ تو اب میں نے ایک جگ لے لیا ہے، اس پہ اسٹینر کو رکھیں گے اور جو جوس ہم نے نکالا تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اس سے یہ ہے کہ بیج الگ ہو جائیں گے۔ کسی چمچ کی مدد سے ہم اچھے سے ان کو جو ہے وہ اسٹرین کر لیں گے تاکہ بیج اس کے ٹھیک سے الگ ہو جائیں، اور یہ ہمارے پاس لیمن جوس ریڈی ہو گیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہوگی ایک آئس کیوب ٹرے، اور اس میں ہم اس لیمن جوس کو ایڈ کریں گے۔ 1 kg لیمن سے جو ہے وہ بآسانی 20 سے 21 جو ہیں وہ کیوبس بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں، اور میرے پاس بھی ایسے ہی تیار ہو گئے تھے، اور ان سے آپ آرام سے آپ ان کو مہینے یا سالوں تک بھی سیو رکھ سکتے ہیں۔ ان کو اب ہم فریزر میں رکھ دیں گے 7 سے 8 گھنٹوں کے لیے، اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو گئے ہیں، اچھے سے فریز ہو گئے ہیں۔ 1-2 منٹ کے لیے ان کو روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے، اور جیسے اس کو ہم پلٹیں گے تو سارے کیوبس بآسانی نکل آئیں گے۔ تو اس کے بعد میں نے لے لیا تھا ایک زپ لاک بیگ، اور اس میں یہ ہے کہ آرام سے آپ ان کو سیو کر سکتے ہیں، اور زپ لاک بیگ میں ان کو آپ اچھے سے ایڈ کریے اور اس کو بند کر کے اس کو آپ فریزر میں رکھ سکتے ہیں مہینے کے لیے، 2 مہینے کے لیے۔ تو یہ ہے کہ رمضان میں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ آپ کو جب بھی کوئی بھی ڈرنک بنانا ہو تو آپ یہ 1 کیوب، یا اگر زیادہ فیملی ہے تو 2 کیوب یوز کر لیجئے، اور مزیدار سا لیمن جوس یا منٹ مارگریٹا جو ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے۔ چلیں جی اب منٹ مارگریٹا بناتے ہیں۔ ایک جگ میں لے لیا ہے میں نے پودینہ، کالا نمک، چینی، ایک لیمن جوس کا جو میں نے کیوب بنایا تھا وہ، تھوڑی سی 7 اپ اور ایک پانی، اور یہ مزیدار سا ڈرنک بن کے ریڈی ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ کو میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔